نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. हेलो बनाओ तो صدق الله العظيم. बनाओ तो حاضرین محترم हाँ नहीं اور میری بہنوں اور بیٹیوں، میں اپنی بات اپنی گزارشات کچھ رکھنے سے پہلے اپنے دل کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بتا بھی رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میں بھی آپ کے اسی علاقے سے وابستہ ہوں اور یہیں پیدا ہوا، یہیں پلا، یہیں بڑھا. ہمارے اساتذہ بھی الحمدللہ بھی باحیات ہیں. جب میں یہاں اسٹیج پر بیٹھا ہوں تو آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ 14 رجب سے لے کے اور آج 17 شعبان ہے. مجھے یاد نہیں آتا، میں گننے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں گن نہیں پا رہا ہوں کہ کتنی جگہوں پر ختم بخاری کی تقریب منعقد ہوئی ہے اور میں نے شرکت کی ہے اور بخاری شریف کا آخری درس لیا ہے. اگر میں اس کو مبالغے پر نہ محمول کرتے ہوئے بہت احتیاط سے بتاؤں جس کو میں شمار نہیں کر پا رہا ہوں تو کم از کم 10 سے لے کے 12 بڑے بڑے اداروں میں اور بعض ایسے اداروں میں کہ جہاں طلباء کی تعداد 17,000 بند ہو جاتا ہے نا 17,000 کی تعداد ارے پوری ویڈیو ایک ساتھ اور صرف بخاری شریف پڑھنے والے طلباء کی جو تعداد ہے جو میرے سامنے رہی ہے میں نے تو سمجھا کہ شاید کوئی جلسہ ہے جیسا کا وہ 5,000 کی تعداد طلباء. ایسے اداروں میں نے شرکت کی. میں تو اظہار التشکر جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اپنے دل کا درد اس کو آپ سمجھیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آج جب آپ کو ابھی جب میں کمرے میں بیٹھا تھا تو میری کیفیت کچھ اور تھی، لیکن جب میں اسٹیج پر آیا تو میں نے جی بھر کے رویا. اس کو میں کہہ بھی نہیں سکتا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ نے ہماری زمین کو بھی وہ عزت دی اور وہ نعمت دی اور علم کی وہ دولت دی کہ جس کی بنیاد پر آج میری آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو ہیں. جب میں پڑھتا تھا تو یہی لشکر پور میں پڑھا ہوں. میری 6 بہنیں ہیں. والد صاحب کوشش کرتے تھے پڑھانے کی، کوئی شکل نہیں تھی، کوئی سبیل نہیں تھی پڑھانے کی. میں پڑھ پایا، میرے بڑے بھائی جو پڑھ پائے، لیکن بہنوں کو جو کچھ بھی والد صاحب نے پڑھایا نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی نظام تھا، نہ کوئی سوچنے والا تھا، بلکہ الٹا سوچنے والے تو بے شمار تھے. آج کاش کہ وہ ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ادارے کے ذریعے سے صرف اس خطے کو نہیں، اس علاقے کو نہیں، بلکہ پورے ضلع مہراج گنج کا سر فخر سے بلند کیا ہے. میں کہیں بھی گیا اسٹیج پر تو خوشیاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن آج آپ کے درمیان آ کر کے میں اپنا آنسو ضبط نہیں کر پا رہا ہوں.
پیر پیر یہ میرے دل کی بات ہے، دل کا درد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کا جو میرے تئیں حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی کل کاٹھمانڈو میں جو میرا پروگرام ہوا تو وہاں سابق چیف جسٹس ریٹائر منتری اور بڑے بڑے عہدے دار اور 3 گھنٹے کا پروگرام رہا. لیکن وہاں بھی بیٹھے بیٹھے میں اپنے علاقے کو یاد کرتا رہا اور سوچتا رہا کاش کہ میرا علاقہ بھی ایسا ہی ہوتا، ایسا ہی ہو جائے. میں سوچتا رہا اور دل میں ایک کسک رہی. خیر ایک زمانہ وہ تھا کہ جس کا تصور نہیں تھا. آج وہ دن ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسٹیج پر بیٹھے آپ کے روبرو ہوں اور میں نے جو بچیوں کا تعلیمی طرز دیکھا اور سنا تو ایک چاول بھی سمجھنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی تھی. آتے ہی میں نے اپنے رفیق محترم سے کہا کہ ہمارا علاقہ پسماندہ نہیں ہے، غلط ہے، لوگوں نے بتایا ہے پسماندہ. اللہ نے اس علاقے کو ہر طرح سے مالا مال کیا ہے اور انشاءاللہ میں زندہ رہوں گا تو ہر ضرورتیں آپ کی پوری ہوں گی. یہ میری کمی اور میری کوتاہی کہہ لیجیے کہ میرے ساتھ بھی عوارضات ہیں کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر پاتا، لیکن جب بھی آپ یاد کریں گے کریں گے. ابھی بھی یہ نظام اور یہ نظم کسی قیمت پر ممکن نہیں تھا. مجھے اس وقت میں دیوبند میں رہنا ضروری ہے، کل مجلس شورا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے باضابطہ منظوری دی آپ کو وہاں حاضر رہنے کے لیے. منظوری لے کر کے میں بولوں کہ خلاف ضابطہ نہ ہو. صرف اس لیے میں نے کہا یہ میرے علاقے کا مسئلہ ہے، ہر قیمت پر مجھے منظوری چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہم کو اس ادارے کو مزید ترقی حاصل نہ کریں. اس موقع سے 2 باتیں میں بہت اہم کہنا چاہتا ہوں جو میرے اپنے تجربات کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. 35 سال کا زمانہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک اور بیرون ملک کہاں کہاں دکھایا وہ سب مجھے یاد بھی نہیں رہتے، لیکن تجربات کی دنیا کی روشنی میں اپنی 2 باتیں عرض کرتا ہوں اور ہر بات تقریباً 10 سے 15 منٹ کی ہوگی. میں چاہے تو یہ رہا تھا جتنا زیادہ موقع ملتا اتنا ہی میں اپنا درد دل کہہ دیتا، لیکن نہ صحیح زیادہ کچھ صحیح. آپ انشاءاللہ توجہ دیں گے بات آئے گی سمجھ میں. پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ جو درس بخاری شریف ہے اور حدیث شریف کے تعلق سے آپ کے اساتذہ نے مکمل کلام کیا ہوگا، مجھے اس پر اب کلام دہرانے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے سند، اس کے متن اور حدیث شریف سے جو متعلق اور بہت ساری چیزیں ہیں اس پر بھی میں گفتگو نہیں کروں گا. اخیر کی بات عرض کر دیتا ہوں کہ جو آپ کے استاذ کی سند ہے وہی سند میری بھی ہے. میں اپنی سند سے بھی اپنے تمام بیٹیوں کو حدیث شریف کی روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرمائے. دوسری بات تو مجھے عرض کرنی ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہیں. ایک ٹکڑا وہ عام ہے، چاہے میری بچیاں میری بیٹیاں ہوں، میری مائیں بہنیں ہوں، ان سے بھی، اور جو مرد ہیں جہاں تک میری آواز پہنچے گی یا پہنچ رہی ہے ان سے بھی. اور اس کا جو دوسرا ٹکڑا ہوگا وہ صرف میں اپنی بچیوں سے متعلق عرض کروں گا. جو پہلا ٹکڑا ہے کہ جو عام ہے سب سے متعلق، میں اس میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اس کو سنیں اور اپنے دل و دماغ پر اس واقعے کو نوٹ کریں. واقعہ یہ ہے کہ جو آپ سیاہ سکہ آپ نے پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے، ان میں ایک کتاب موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو موطا ہے وہ سیاہ سکہ میں شمار کی جاتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں
وہ حضرت محدث کبیر ربیعۃ الرائے ہیں۔ ربیعہ بن عبد الرحمن فرخ کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ یہ جو ربیعۃ الرائے ہیں، ان کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے زندگی میں، ممکن ہے آپ نے سنا ہو، میں اس کو بہت مختصراً عرض کرتا ہوں۔ یہ ربیعہ کے والد جو تھے ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ۔ ربیعہ کی پیدائش یہ 136 ہجری میں، 136 ہجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ دور چل رہا ہے، اور حضرت ربیعہ نے کئی صحابہ سے روایتیں کی۔ سند وہاں دیکھ لیجیے گا، پتہ یہ چلا یہ جلیل القدر تابعی ہے، تابعین میں سے جلیل القدر تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کی زندگی کو پایا اور ان سے براہ راست روایت کی۔ یہ ربیعہ جب پیدا ہوا تو اس وقت میں یہ ان کے والد جو تھے فوج میں ملازم تھے، اور ربیعہ کی عمر بمشکل تمام ایسے ہوگی 5-4 سال میں، سمجھ لیجیے ایک معصوم بچہ دودھ چھوڑا ہوا ماں کی گود میں، باپ کے کندھوں پہ کھیلنے والا بچہ، اور اتنے میں بادشاہ وقت کا اعلان ہو گیا کسی شہر کے فتح کرنے کے لیے کہ تمام فوجیوں کی ضرورت ہے، وہاں سب کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ شہر کو فتح کرنے کے لیے ربیعہ کے والد بھیج دیے، کیونکہ فوجی تھے، مجبوری تھی جانا۔ چلے جب جانے لگے تو بچے کی بھی یاد، جوان بیوی کی بھی یاد، گھر بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، سب ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے بیوی کو 30,000 روپے دی۔ وہ 30,000 دینار ہیں جس کو میں روپیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، 30,000 دینار دیے، سمجھ لیں۔ اور جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ بیوی دیکھو یہ معصوم بچہ ہے، اس کی تعلیم کا بھی مسئلہ ہے، اس کی تربیت کا بھی مسئلہ ہے، تمہارا اپنا خرچ نہیں ہے۔ اب میں محاذ جنگ پہ جا رہا ہوں، خدا معلوم مجھے زندگی ملے گی، میں واپس آؤں گا یا نہیں، اور کب تک آؤں گا یہ بھی نہیں، لیکن یہ 30,000 روپے ہیں، ان سے اپنا گزر بسر کر لینا، زندگی ملی تو پھر دوبارہ آؤں گا، اور نہیں رہی تو آپ کو اور آپ کے بچے کو خدا کہنا۔ یہ کہہ کے فرخ چلے گئے۔ جب محاذ جنگ پر پہنچے تو دن 2 دن 4 دن 10 دن، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، 10 سال 20 سال گزر گئے۔ پتہ یہ چلا، تاریخ بتاتی ہے کہ جب تقریباً 25 سے 30 سال کا زمانہ گزر گیا، وہ شہر فتح نہیں ہوتا، لیکن فوجی محاذ جنگ پر لگے رہے۔ جب ایک زمانے کے بعد شہر فتح ہوا تو اب یہ جو 5 سال کا بچہ تھا اب یہ جوان ہو چکا ہے۔ جب فرخ اپنے گھر آئے تو گلیاں بدل چکی تھی، مکانات بدل چکے تھے، رہنے والے جو بوڑھے تھے وہ آخرت میں جا چکے تھے، جو بچے تھے وہ کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، گھر کا پتہ بتانے والا نہیں تھا کہ گھر ہے کون، کدھر ہے۔ بہر کے اندازہ لگا کے اپنے دروازے پہ پہنچے، مکان کو پہچانا۔ اب فوجی ہونے کا زام دماغ میں، گھوڑے پہ سوار، نیزہ تلوار ہاتھ کے اندر، اور وہی فتح کر کے آئے ہوئے ہیں، بادشاہ وقت کی طرف سے انعام و اکرام لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اب کیا طاقت اور کیا قوت رہی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔
पहचान के अपने घर पहुंचे और देखा ये दरवाजा मेरा है, ये दरवाजा मैंने लगाया है, ये कुंडियां मेरी लगाई हुई, ये खिड़कियां मेरी लगाई हुई, ये है मेरा घर। घर को खोलने की कोशिश की, दरवाजा बंद, अंदर से दरवाजा नहीं खुलता। थपथपाया, दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुलता। घोड़े के ऊपर सवार ही जो हाथ में भाला था, नेजा, उसके जरिए से दरवाजे को तोड़ना शुरू किया। मोहल्ले के लोग भाग के आए, मियां क्या बात है, आप क्यों दरवाजे को तोड़ रहे हैं? बूढ़े मियां आप बताइए हैं कौन आप? अब इतने में अंदर से भी दरवाजा खुला। अब फर्रुख देखते हैं कि मेरे घर से एक नौजवान कड़ियल 30 साल 35 साल का वो निकल के आ रहा है। बिगड़ गए, कहने के तुम कौन होते हो मेरे घर में? उस नौजवान ने कहा कि बड़े मियां दिमाग खराब है आपका, तुम कौन होते हो मेरे घर में? दरवाजे को क्यों तोड़ा तुमने? मोहल्ले वाले बीच बचाव करने लगे कि भाई अगर आपको रिहाइश की जरूरत है, मकान की जरूरत है, दूसरा मकान का इंतजाम कर दिया जाएगा। आप कौन होते हैं? ये बापर्दा मकान है, इसमें बापर्दा खातून रहती हैं, आपने दरवाजे को क्यों तोड़ा? फर्रुख ये कहते हैं मेरा घर है, बेटा ये कहता है कि भाई तेरा घर नहीं है, होगा कहीं और तेरा घर, उसे पहचान, कौन होते हो तुम अजनबी मेरे घर में आने वाले? अब रबियतुल राय धक्का दे रहे हैं बड़े मियां को बाहर निकालने के लिए। मोहल्ले के लोग हाथ पकड़ के बड़े मियां को बाहर निकालना चाहते हैं। बड़े मियां फौजी ताकतवर, वो नौजवान को धक्का देके घर में से बाहर निकालना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। माजरा किसी की समझ में नहीं आता। बड़े मियां कहते हैं मेरा घर है, नौजवान कहता है मेरा घर है। इतने में अंदर से आवाज आई और एक खातून ने आवाज लगा के कहा कि बेटा रबिया, मैंने आवाज पहचान ली, ये तुम्हारे बाप हैं, फर्रुख, अब्दुल रहमान फर्रुख। जब तुम पैदा हुए थे, छोटे थे, मासूम थे, तुम्हारी शनाख्त पहचान नहीं थी, तुम नहीं पहचानते हो, मैंने आवाज से पहचान लिया है, तुम्हारे बाप है, अंदर आने दो। जब बेटे ने माँ की आवाज सुनी ये मेरे बाप हैं, तो अभी तो एक दूसरे को धक्का दे दे के हाथापाई हो रही थी। बेटे ने बाप को गले लगा लिया और बाप ने भी आवाज सुनी, बीवी की, पहचान लिया कि मेरी बीवी ही बोल रही है अंदर से। अब बीवी भी बाहर आ गई। बेटे ने बाप को गले लगाया, माफी तलाफी हुई कि अब्बा माफ कर दीजिए, मैं पैदा हुआ तो था लेकिन मैंने देखा नहीं था। बाप ने भी कहा बेटे तुम छोटे थे जब मैं चला गया था, फौज की तरफ से इजाजत नहीं थी इसलिए मैं आ नहीं सका, बहरहाल आज आया। बात आई गई, खत्म हो गई। अब अंदर बीवी साहिबा ने खाना पानी पेश किया और रबिया ने देखा जब अब्बा घर आ गए, घर आबाद हो गया, उनका टाइम हो रहा था सबक में जाने का, वो चले गए सबक पढ़ने। अब्दुल रहमान साहब ने पूछा बीवी से कि बीवी सबसे पहले ये बताओ, इतना जमाना गुजर गया, गांव के लोग बदल गए, कोई मुझे पहचानने वाला नहीं, बूढ़े चले गए, बच्चे हैं वो जवान हुआ, मुझे पहचानते नहीं। मैंने 30,000 दीनार दिए थे, उन दीनारों का क्या हुआ? आपने कैसे जिंदगी गुजारी? आपने किस तरह से अपने गुजर बसर किए? औकात। बीवी ने कहा कि मियाँ पहले खाना खाइए, पानी पीजिए, आपके पाई पाई का एक एक पैसे का हिसाब दे दूँ, बैठिए पहले सुकून से खाना खाइए। बैठ के खाना खाए, पानी पिए। इतने में तकाजा वो उन्होंने कहा मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आता हूँ,
निकले, वजू किया, नमाज के लिए मस्जिद में गए, देखा एक हल्का दर्स लगा हुआ है और कोई नौजवान खूबसूरत अमामा पहने हुए और ऊंची टोपियां लगाए हुए वो सबक पढ़ा रहे हैं और चारों तरफ तलबा घेरे हुए हैं। तलबा के दरमियान कोशिश कर रहे हैं कि उन मुहद्दिस साहब को देखने की, पहचानने की, लेकिन मुमकिन नहीं है कि वो पहुंच सके मुहद्दिस तक। घर में आए और बीवी से पूछा कि आज मस्जिद में कौन बड़े मुहद्दिस आए हुए हैं और सबक हो रहा है, मैं देख के आ रहा हूँ कोई बड़े मुहद्दिस है, सबक पढ़ा रहे हैं और तलबा इस तरह से पूरी मस्जिद के अंदर घेरे हुए हैं कि मैं उनको देख नहीं पाया और मुझे रश्क हो रहा है। काश कि मैंने इतनी लंबी जिंदगी जो महाज जंग पे गुजारी है, मैं अपने घर में गुजारता तो मेरा बेटा भी आज मुहद्दिस होता, हदीस शरीफ पढ़ाता, लोग उसे घेरे हुए होते और मैं फख्र से कहता, सीना चौड़ा करके कहता, पूरी कुव्वत से कहता लोगों से ये मेरा बेटा है, जिसके सामने इर्द गिर्द परवाना मार लोग टूट रहे हैं, काश कि मेरा बेटा होता। अभी ये अल्फाज हसरत के रश के इस्तेमाल कर रहे हैं और बीवी हंस रही है। बीवी ने कहा कि मियां आपने आते ही ये पूछा था वो 30,000 दीनार क्या हुए, तुमने कैसे जिंदगी गुजारी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताएं कि वो 30,000 दीनार चाहिए आपको या ऐसा मुहद्दिस बेटा चाहिए जैसा आप मस्जिद में देख करके आए हैं, जिस पर आप रश्क कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बीवी मुझे तो ऐसा बेटा चाहिए। बीवी ने कहा जाइए, वो आप ही का बेटा है, रबियतुर राय, आपने पहचाना नहीं? आंखों से आंसू छलक पड़े। कहने लगे मैंने देखने की कोशिश की लेकिन वहां तलबा वहां तक मुहद्दिस तक पहुंचने की गुंजाइश नहीं दे रहे हैं, जगह नहीं दे रहे हैं, मैं नहीं देख पाया। वक़ार के साथ, मतादत के साथ वो सर झुकाए हुए सबक पढ़ा रहे हैं। जब सुना अब्दुल रहमान ने कि ये मेरा ही बेटा है जिसका नाम रबिया है और वो मुहद्दिस है, वो सबक पढ़ा रहे हैं, उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। बीवी को गले लगाया और कहा कि मेरी बीवी, आपने मेरी अमानत का हक अदा कर दिया, आपने मेरे पाई पाई का हक अदा कर दिया। मुझसे चूक हुई, गलती हुई कि मैंने आपसे पैसों का हिसाब मांगा। आपने मुझे काबिल रश्क बनाया, जिस चीज को मैं रश्क की निगाह से देख रहा हूँ आपने मुझे खुशखबरी सुनाई। अल्लाह ताला आपको भी, हमें भी जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए, अपनी रजामंदी नसीब फरमाए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरी बेटियों, मैंने ये वाक़या बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको सुनाया है, इसलिए सुनाया है कि देखिए जिंदगी दी है अल्लाह ने, ये सांस हर लम्हा आना है इसे और इसे जाना है हमारे पास से, लेकिन काश हमारी कोख से, हमारी नस्ल से हाफिज़े कुरान पैदा हो, आलिम दीन पैदा हो, मुहद्दिस पैदा हो, मुफस्सिर पैदा हो, मस्जिद का इमाम पैदा हो। अल्लाह का शुक्र होगा कि वो खुशियाँ और खुशियाँ भरे दिन और वो लम्हात जब हम देखेंगे तो यहाँ की जो खुशियाँ हैं उसे तो छोड़ दीजिए, कल आंख बंद होने के बाद जो हमें खुशियाँ नसीब होंगी दायमी, उसको तो हम आपको शुमार भी नहीं करा सकते, बता भी नहीं सकते। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हमें जिंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए कि हमारी जिंदगी भी काबिल रश्क बन जाए और हमारी औलाद भी लोगों के लिए काबिल रश्क बन जाए। इस वाक़े से ये भी सबक मिलता है। आजकल बच्चियां अगर वालिदैन की तरफ से या शादी हो जाने के बाद
اگر مرد کی طرف سے کچھ پیسے ملتے ہیں تو وہ فضول خرچیوں میں، بازار میں، اپنی آرائش اور زیبائش کے کاموں میں اس طرح بے دریغ پیسے خرچ کرتی ہیں کہ معاشرہ اور ماحول خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہی ابھی میں نے دیکھا ایک بے حیا لڑکی، اس کو میں کہوں گا بے حیا ہے، ہمارے علاقے کی ہوگی وہ میری بہن، لیکن بے حیا، وہ برقع پہن کے اور اسکوٹر چلا رہی ہے۔ کاش کہ اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ حیا دیتے، پیسہ دیا تو عقل دیتے۔ وہ برقع کو بدنام کر رہی ہے، معاشرے کو بدنام کر رہی ہے۔ ہمارے مدارس سے، ہماری مساجد سے الحمدللہ وہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر باپ کے آنسو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور آنسو خوشیوں کے چھلک پڑتے ہیں اور رشک کے کلمات نکلتے ہیں۔ اور یہ بے حیا لڑکیاں جب میدان میں اس طرح سے برقع پہن کے آئیں گی تو لوگ کہیں گے کہ ہم اپنی بچی کو کیوں پڑھانے جائیں مدرسے میں، یہ معاشرے کی بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی قابل رشک بنائیں۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہ دیکھیے، آپ تنہا نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، آپ گھر سے تنہا پڑھنے آئی ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، ہرگز نہیں، ایسا مت سمجھیے گا، بلکہ دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ ایک بچی جو ہوتی ہے وہ یونیورسٹی ہوتی ہے، وہ تنہا نہیں ہوتی ہے۔ ایک بچی پورے گھر کا معاشرہ نہیں ہوتی ہے، پورے علاقے کا معاشرہ ہوتی ہے۔ ایک بچی صرف ایک گاؤں کی بچی نہیں کہلا سکتی ہے، پورے گاؤں کی بچی کہلا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ذریعے سے وہ معاشرہ پرورش پانا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ فخر کی نگاہ سے اور رشک کی نگاہ سے کلمات کہیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آپ تنہا نہ سمجھیں، آپ یونیورسٹی ہیں، آپ ادارہ ہیں، آپ مکتب ہیں، آپ کی گود میں پلنے والا بچہ کل کا ربیعۃ الرائے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی گود میں پلنے والا بچہ امام مالک بھی بن سکتا ہے، آپ کی گود میں پلنے والا بچہ امام بخاری بھی بن سکتا ہے، آپ کے ذریعے سے پرورش پانے والا معاشرہ وہ امام احمد بن حنبل پر اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، آپ کے ذریعے سے پلنے والا معاشرہ اور ماحول ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں ایک سے ایک ائمہ، ایک سے ایک جنرل، ایک سے ایک کرنل اور ایک سے ایک ایسے افراد پیدا ہوں جن کے اوپر زمانہ رشک کرتا ہے اور رشک کرے گا۔ تو آپ تنہا مت سمجھیں، بہت ہارڈ بنا رہے ہیں۔ میں نے آنکھوں میں جو آنسو آئے وہ یہی دیکھ کر کہ کاش کے علاقے میں بہت پہلے یہ سوچا گیا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کا کچھ اور ہی دھارا ہوتا، کچھ اور ہی رخ ہوتا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے اس ادارے کے تمام ذمہ داران کو، اور خصوصاً جناب ماسٹر اورنگزیب صاحب مرتضی اللہ العالی، حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب مرتضی اللہ العالی، ہمارے استاد محترم حافظ نواب صاحب، حضرت مولانا ارشاد صاحب اور مولانا عبید الرحمان صاحب، یہ درجہ بدرجہ جن کے نام یاد آئے میں نے عرض کر دیا، اور بھی جو ہمارے احباب و اکابر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک مدرسہ نہیں قائم کیا ہے اس علاقے کے اندر، بلکہ پورے شہر مہراج گنج نہیں، پورے ضلع مہراج گنج کے سر کو فخر سے بلند کیا ہے پورے ہندوستان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت باکرامت رکھے اور مزید دن دنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ ابھی مولانا نے بتایا جس کتاب کا رسم اجرا عمل میں آیا ہے، الحمدللہ ادارے کی اس جامعہ کی طالبات نے باضابطہ مضامین لکھ کر کے دیے، میں نے آنکھوں سے چیک کیا ہے اور اسے دیکھا ہے، اور اس لیے دیکھا ہے تاکہ فخر کے ساتھ دنیا کے کسی اسٹیج پر جاؤں تو میں بھی کہہ سکوں کہ الحمدللہ ہمارا علاقہ بھی علم سے، اہل علم سے مالا مال ہے، مردوں کے اعتبار سے بھی اور صرف نازک عورتوں کے اعتبار سے بھی۔
میری بیٹیوں، میں نے آپ سے یہ جو اخیر کی نصیحت کی ہے یہ بڑے گول مول الفاظ میں ہے، اس کو لیکن اس کے اندر نور عالم نور عالم نور عالم آیت کریمہ جو میں نے پیش کی ہے صرف 2 منٹ میں اس کا تعلق آپ سے عرض کر دوں، اس مناسبت سے پیش کی ہے کہ یاد رکھیے دین اتنا مضبوط ہے کہ اللہ نے اس کو مکمل بنایا ہے، دین اتنا مضبوط ہے اللہ نے اس کو عزت دی ہے، دین اتنا مضبوط ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رضامندی وابستہ کی ہے، جس دین سے اللہ راضی ہو، جس دین کو اللہ عزت والا بنائے، جس دین کو کامل و مکمل بنائے، وہ دین دنیا سے معدوم ہو جائے یا وہ دین دنیا میں کہیں ذلت کا سبب بنے خاتم بدہن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ہم نے یہ دین مکمل کیا، اتممت علیکم نعمتی، نعمت کو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ نعمت کو اللہ نے مکمل کیا ہے۔ جب دین نعمت ہے، دنیا کے جس خطے میں ہو، دنیا کے جس علاقے میں ہو، دنیا کے جس حصے میں ہو، وقت کے جس مرحلے میں ہو، یہ نعمت کبھی زحمت نہیں بن سکتی ہے۔ میری بیٹیوں، اللہ نے آپ کو وہ دین دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی ہے۔ کمی اگر آتی ہے یا آئے گی تو ہمارے اندر آئے گی، ہمارے معاشرے کے اندر آ سکتی ہے، آئے گی، ہمارے دین کے اندر تو کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، کل بھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہوگی، اس کے بعد بھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ بتائیے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھتی ہیں، کیوں پڑھتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے علم لے کر ہم کو مغرب کی 3 رکعت پڑھائی۔ آج 1450 سال تک ہم 3 ہی رکعتوں پڑھ رہے ہیں۔ بتائیے کیا دین میں کوئی کمی آ گئی یا کمی آ سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت آ کر کے اس دین کو 2 پڑھانا چاہے، کیا آپ پڑھ لیں گی یا کوئی پڑھا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کیا بات ہے میری بہنوں، پھر کیا بات ہے میری بیٹیوں کہ جس دین کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا، اسے چھوڑ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری بہنیں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ جس دین نے عزت دی ہے اسے چھوڑ کر آج وہ معاشرے کا حصہ بن رہی ہیں کہ جس سے انگریز کی دنیا آج تنگ ہے۔ جس دین نے ہم کو سربلندی دی ہے اسے چھوڑ کر آپ ماحول کو وہ اپنا رہی ہیں کہ جس کے اوپر تھوکا جاتا ہے، کہیں اس کا وقار نہیں، کہیں اس کا اعتبار نہیں۔ میری بیٹیوں یاد رکھو، معاشرے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سزا آپ دین کو مت دیں، اپنے آپ کو مت دیں، آپ دین کو اپنائیں گی، یاد رکھیے دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی اور مرنے کے بعد بھی آپ کو عزت ملے گی۔ دین کو چھوڑیں گی، بددینی کی دنیا اپنائیں گی، فیشن کی، معاشرے کی، ماحول کی، اگر آپ ان سب چیزوں کا حصہ بنیں گی تو یاد رکھیے دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی۔ میں نے یہ آیت کریمہ اسی لیے پیش کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو میں لڑکی آ گئی، ہم اپنے اساتذہ کے اساتذہ سے سمجھیں گے اور اپنے بڑوں سے سمجھیں گے اور بولیں گے بنا رہے تھے تو اچھے سے بنانا چاہیے، ادھر اتر رہی تھی سب بنا دیے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے آپ کو بددین بنا دے، اور دین کو چھوڑ دیا آپ نے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو عزت دے دے۔ اس لیے کہ ہمارے دین کو اللہ نے رضامندی وابستہ کی ہے اور اس کو نعمت بتایا ہے، اس کو کامل و مکمل دیا ہے، نقص کمی کا کہیں سے کہیں تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 4 لفظوں میں دین کا تعارف کرا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں دین کیا ہے؟ یہ دین کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دین منقول ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ کہ منقول ہے۔ مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، منقول کا مطلب آپ نے سمجھ لیا۔ اس کا ترجمہ کر دوں کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے لے کر ہم کو دیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ دین بنایا نہیں ہے بلکہ اللہ سے لے کے ہم کو بتایا ہے۔ یہ منقول ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے اس دین کی، متواتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے،
जब से नबी ने हमको ये दीन दिया है उस वक्त से लेके आज तक इसके अंदर अबे यार अब उजाला ही नहीं हो रहा अबे, रत्ती बराबर भी अब डिस्कनेक्ट उजाला ही नहीं हो रहा है। तीसरी खूबी है ये महफूज भी है। उठा उसको। मैंने अभी मगरिब की नमाज की मिसाल दी, किस तरह दीन या महफूज है। अचानक से हो क्या गया। दुनिया की कोई ताकत दीन को दो पढ़ा सकती है या आज तक पढ़ा पाई है? ये दीन इस तरह से महफूज है, दीन के अमाल भी महफूज हैं, दीन की अकायद भी महफूज हैं। चौथी खूबी ये है कि ये अबे दीन यार मौजूद ऊपर भी है। हाँ आगे आगे। जैसे शिया कहा करते हैं अबे कि अनार हो इमाम गया महदी है। आए और दीन को लेके कान के अंदर छुप गए हैं, गायब हो गए हैं। लाहौल पढ़ो ऐसे दीन पर, वो दीन हो सकता है कि जिसको एक आदमी लेके गार के अंदर छुप जाए? हमारा दीन तो वो दीन है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह से लेके हमको बताया है और आज तक तसलसल के साथ वो चीज मौजूद है, महफूज भी है और मौजूद भी है और मजबूत भी है। जब चारों खूबियों का हामिल ये दीन हमारे पास मौजूद है तो हमें दुनिया वालों का हाथ पकड़ने की जरूरत क्या है? अल्लाह ताला हमें सूझबूझ दे और अपने दीन की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मेरा जी तो ये चाह रहा था, जैसा कि मास्टर साहब ने कहा था कि बुखारी के ताल्लुक से इसके फजाइल मसाइल का भी कुछ जिक्र ये किया जाता ताकि हमारे मर्द अहबाब भी समझते, लेकिन टाइम नहीं, इसलिए मैंने ये वक्त बहुत मुख्तसर से मैं आपको चंद बातें गुजारिश की हैं। फिर मौका लगेगा इंशाअल्लाह, फिर इस पर भी सैर हासिल कलाम करूँगा। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी अपने दीन की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आज ये बुखारी शरीफ जो जिसका सबक पढ़ाया गया है, आप जाके देखेंगे जिन इलाकों में इसकी कदरदानी है तो पाँव तिल धरने की जगह नहीं होती है रास्ते में, पाँव से पता नहीं चलता है लोगों को रास्ता कि हम किधर जा रहे हैं, इस कदर रश होता है। इसलिए कि इसके लिए जो दुआएं होती हैं ये असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह अल बुखारी है जिसमें डिस्कनेक्टिंग नहीं है। अभी एक बच्ची ने जो सनद पढ़ी तो वो सनद पूरा पढ़ करके उसने सुना दिया इमाम बुखारी तक, और इमाम बुखारी से नबी पाक अलैहि रहमत तक सनद बुखारी के अंदर मौजूद है। तो जब वो चीज़ पढ़ी जाती है तो उसकी खैर और उसकी बरकतें जो है वो पूरे इलाके को पहुंचती हैं। अल्लाह ताला हमें भी उसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह